محترم میں ہوں عرفان محمود برق، جس نے فتنہ قادیانیت پر لا تعداد لانتے بیچ کر سچے دین اسلام کو قبول کر لیا۔ ابھی ہم یہ سیالکوٹ کے کینٹ ایریے میں موجود ہیں۔ میں اپنی فیملی کے ساتھ یہاں پہ ان کے گھر میں آیا۔ یہ میری مسز ہیں، اہلیہ محترمہ، یہ ان کے ساتھ ان کی سیکنڈ کزن بیٹھی ہیں۔ تو کچھ دیر پہلے یہ قادیانی تھیں، یہ بینک میں آفیسر ہیں اور ماشاءاللہ بڑی پڑھی لکھی خاتون ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان پہ اپنا خاص فضل و کرم یہ کیا کہ آج ہم ان کے پاس آئے، ہم نے سارے حقائق، ساری کتابیں، ساری ریسرچ کھول کے ان کے سامنے پیش کی۔ انہوں نے کہا جی مجھے آپ مسلمان کریں۔ یہ بلکہ ان سے ہماری تیسری میٹنگ ہے۔ تیسری میٹنگ میں اللہ رب العزت نے ان پہ یہ اپنا خاص فضل و کرم کر دیا۔ تو میں نے یہ تمام کتابیں بھی ان کو دکھائیں، تمام حقائق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مشہور و معروف مبلغ دین عرفان محمود صاحب ہیں۔ عرفان محمود صاحب نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ قادیانی مربی کے طور پر گزارا ہے۔ اللہ رب العزت نے دل میں خیر رکھی تھی۔ انہوں نے دین اسلام کو قبول کر کے قادیانیت پر 7 لعنتیں بیچ کر اسے چھوڑ دیا اور اس کے بعد قادیانیت کے حوالے سے اسپیشل تبلیغ کرنے لگے۔ ان کی تبلیغ سے بے شمار لوگ مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ آج سیالکوٹ کی ایک بہن کے گھر گئے ہیں، عظمیٰ بٹ نامی بہن، سیالکوٹ کے ایک بڑے بینک میں اعلیٰ عہدے پر فائز ہیں۔ تبلیغ دین کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کے دل میں بھی ایمان کی شمع روشن کی ہے۔ انہوں نے قادیانیت جیسے گندے مذہب کو چھوڑ کر اللہ کے دین کو من و ان ویسے ہی قبول کیا ہے جیسے یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے۔ دین متین کے یہ داعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں کس قدر مقبول ہوں گے، یہ تو بروز حشر ہی پتہ چلے گا۔ اللہ رب العزت کی ذات ہم سب کو قادیانیت کے فتنے کے خلاف مل کر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اپنے اس بھائی کو سلوٹ پیش کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمیشہ دعا گو رہیں گے۔ ایک بھی ان کے سامنے پیش کیے، مرزا قادیانی قذاب کی کالی کرتوتیں بھی ان کو دکھائیں۔ تو ہم ابھی ان کو کلمہ پڑھاتے ہیں۔ یہ اپنی فیملی کے کتنے آپ کے بچے ہیں جی؟ یہ اپنی 2 بیٹیوں سمیت یعنی کہ 3 افراد یہ مسلمان ہوئے۔ آپ یہ سمجھ سکتے ہیں یہ 3 خاندان، 3 نسلیں پروردگار نے ان پہ کرم کر دیا کہ یہ 3 نسلوں کا الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ایمان بچا لیا اور یہ لوگ مسلمان ہو گئے۔ ان ڈیٹیل ہم نے مرزا قادیانی قذاب کی ساری حقیقت، اس کے دجل و فریب، اس کے بدترین دعوے ان کے سامنے کھول کے بیان کیے اور اللہ رب العزت نے ان پہ اپنا خصوصی فضل کر دیا۔ انہوں نے کہا جی مجھے سمجھ آ گئی ہے۔ میں صرف اپنے ناظرین کی انفارمیشن کے لیے 2 باتیں شیئر کروں گا جو میں نے ان کو دکھائیں۔ ان میں سے ایک میرے پاس یہ بک ہے، اس کا نام ہے روحانی خزائن، والیوم نمبر 13۔ مرزا غلام احمد قادیانی قذاب اس کتاب کا مصنف ہے۔ اس کتاب کے اندر اس نے جو دعوے کیے، جس میں سے نعوذ باللہ اس کے پیج نمبر 103 میں اس نے کہا کہ میں نے اپنے ایک کشف میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں، اور کہا کہ نعوذ باللہ میں نے یقین کر لیا کہ میں خدا ہی ہوں۔ یہ اس نے اس بک کے اندر خدا ہونے کا دعویٰ کیا۔ اور اسی بک کے اندر اگر آپ نیکسٹ پیج پہ پڑھیں تو کہا کہ میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت مجھ میں جوش اور قوت مارتی ہے اور اس کی الوہیت مجھ میں موجزن ہے۔ نعوذ باللہ، یہ پیج نمبر 104۔ اور پیج نمبر 105 پہ کہتا ہے کہ میں نے 7 زمینوں کو اور 7 آسمانوں کو میں نے بنایا۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ ناظرین آپ اندازہ کر سکتے ہیں یہ کتنا بڑا جھوٹا تھا، قذاب تھا۔ میں نے ایک بار ایک قادیانی سے پوچھا کہ یہ مرزا قادیانی قذاب کی یہ تصویر ہے، اس کی بک کے اندر موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی ایک آنکھ چھوٹی ہے، ایک بڑی ہے۔ میں نے قادیانی سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ یہ اپنی آنکھ تو سیدھی کر نہیں سکا، تو نعوذ باللہ بقول اس کے اس نے ساری کائنات کو اس نے پیدا کیا۔ یہ اتنا بڑا جھوٹا تھا۔ پھر میں نے ان کو یہاں پہ ایک بک ہے روحانی خزائن، والیوم نمبر 22، اس کے اندر یہ بھی لکھنے والا مرزا غلام احمد قادیانی قذاب ہے، اس کا پیج نمبر ہے 76۔ اس کے اندر میں نے ان کو مرزا قادیانی قذاب کا یہ بدترین دعویٰ دکھایا، جس میں اندر اس نے نعوذ باللہ کہا، کہتا ہے کہ میں آدم میں ہوں، میں شیش ہوں، میں نوح ہوں، میں ابراہیم ہوں، میں اسحاق ہوں، میں اسماعیل ہوں، میں یعقوب ہوں، میں یوسف ہوں، میں موسیٰ ہوں، میں عیسیٰ ہوں۔ اور آگے کہا نعوذ باللہ محمد اور احمد میں ہی ہوں۔ مجھے بتائیں کہ یہ کائنات کا کتنا بڑا قذاب، کتنا بڑا دجال اور کتنا بڑا جھوٹا تھا۔ اس نے یہ دعویٰ کیا کہ اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کے مجھے نام دیے، گویا کہ دنیا کے اندر میرے آنے سے سارے انبیاء نعوذ باللہ دوبارہ پیدا ہو گئے۔ اس طرح کی بہت سی باتیں میں نے بتایا کہ تیسری میٹنگ ہے الحمدللہ۔ آج انہوں نے کہا جی مجھے بات سمجھ آ گئی ہے، مجھے مسلمان کریں۔ تو میں آج آپ کو بھی کلمہ پڑھاتا ہوں، تو جیسے میں پڑھوں گا آپ نے ساتھ ویسے پڑھنا ہے۔ یہ ان کو دیں جی۔
لا الہ لا الہ الا اللہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد الرسول اللہ اشہد ان لا الہ اشہد ان لا الہ الا اللہ الا اللہ وحدہ وحدہ لا شریک لہ لا شریک لہ واشہد ان واشہد ان محمدا محمدا عبدہ عبدہ ورسولہ. ورسولہ. میں اپنا نام لے لیں. عظما بٹ اس بات کا پکے اور سچے دل سے اقرار اور کرتی اعلان کرتی کہ ہوں کہ میں بغیر کسی دباؤ یا لالچ کے دین اسلام کو سچا سمجھ کر اور قادیانیت کو جھوٹا سمجھ کر اسلام قبول کرتی ہوں. میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی اور آخری رسول سمجھتی ہوں. اور آخری رسول سمجھتی ہوں. آپ کے بعد ہر قسم کے دعوی نبوت کرنے والے کو جھوٹا کذاب دجال اور کافر سمجھتی ہوں. مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے تمام ماننے والوں کو کافر سمجھتی ہوں. میں اسلام کے تمام عقائد پر ایمان لاتی ہوں. آج کے بعد مجھے مسلمان کہا جائے. مجھے مسلمان کہا جائے. بہت مبارک.